اچھا اس میں نا کل میں نے وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم انشاءاللہ 100% دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، سارے اچھے کام کریں گے، سارے برے کاموں سے بچیں گے، تو ماشاءاللہ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو ہم دوبارہ ایجاب قبول کرتے ہیں جی، کلمہ پڑھنے کے بعد اور تجدید ایمان کے بعد ہم دوبارہ ایجاب قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں وکیل ہوں، تو وکیل آپ ہیں، تو میں ان کا نکاح جو ہے نا کے ساتھ کر رہا ہوں وکیل بن کر۔ کیوں جی آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیوں جی آپ لوگوں کو بھی قبول ہے؟ 20,000 حق مہر میں قبول ہے؟ اب آپ کی ایمان کی تکمیل ہو گئی، اب آپس میں لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ یا اللہ اس نکاح کو انتہائی بابرکت بنا دیجئے، یا اللہ دین دنیا دونوں میں ترقی کرنے کی، اپنے پیارے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے لوگ آسان نکاح کے لیے ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر والے نہیں مان رہے ہوتے یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آج ہی ایک لڑکی نے میرے سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میرا جو بھی رشتہ آتا ہے، میرے والدین میرے چاچے مامے اس کو بھگا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں کیڑا نکال دیتے ہیں۔ میرے سے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوگا جو ہر عیب سے پاک اور ساری خوبیوں سے راستہ پہ راستہ ہوگا، تو بھئی جو بھی انسان اس میں کچھ نہ کچھ تو کمیاں ہوں گی۔ تو بہرحال ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے بچے بچیوں کا نکاح جلدی جلدی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بچے بچیوں کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا پڑے کہ وہ آن لائن اب یہ عرب ملک سے بیٹھ کے ہم سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، اور تقریباً 6 سال سے ان کا آپس میں دعا سلام تھی اور نکاح کی صورت بن نہیں پا رہی تھی۔ اب مجبوراً انہوں نے یہ ہمارے ذریعے نکاح کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اجابت قبول کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی، وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتی فليس منی۔ یہ محترم ان کا نکاح 20,000 حق مہر میں اس طرح کر رہا ہوں کہ وکیل میں ہوں کہ وکیل حافظ ارسلان صاحب ہے، تو میں نے اس وکالت کو قبول کرتے ہوئے میں نکاح کر رہا ہوں۔ کیوں جی ارسلان صاحب قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ لو جی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا۔ اچھا اس میں نا بعض لوگ نکاح سے پہلے کلمے پڑھاتے، تو کلمے وہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بعض لوگ نا کلمہ کفر بکتے رہتے ہیں، تو چلو نکاح کے وقت میں تجدید ایمان کر لی جائے، تاکہ ایمان کی حالت میں نکاح ہوتا ہے۔ ایک کافر کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہنیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کفریہ باتیں بن جاتی ہیں اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں تو بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نکاح کی گاہے گاہے تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم برکت کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ، پڑھو جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا جی، اور 5 نمازیں انشاءاللہ اہتمام سے پڑھیں گے، مرد مسجد میں، خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گے، اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں گے، حج زکوٰۃ اللہ فرض کر دے وہ بھی اہتمام سے ادا کریں گے، اور اس پیارے پیارے دین کے اوروں کو دعوت تبلیغ بھی کریں گے۔ تو نکاح کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نکاح ویسے تو سنت ہے، بہی معنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن بسا اوقات فرض درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ جب گناہ کا خطرہ ہو، نکاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، تو ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو دوسرا نکاح بھی ایسا فرض ہو جاتا ہے۔ 2 نکاحوں کے بعد بھی گناہ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو، اس کے لیے تیسرا نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 3 نکاح ہیں، اور 3 نکاح کے بعد مزید نکاح کی اللہ کے ہاں سے اللہ نے انسان میں طلب مختلف کیٹیگری بنائی ہیں، مختلف ریکوائرمنٹ بنائی ہیں۔ 3 نکاح موجود ہیں، مزید طلب محسوس ہو رہی ہے اور گناہ کا شدید خطرہ ہے، اس کے لیے چوتھا نکاح کرنا فرض ہے۔ 1 نکاح کے بعد بھی ایمان کامل ہو جاتا ہے، 2 نکاح کے بعد مزید اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، تیسرے اور چوتھے کے بعد تو بہت ہی زیادہ کمالات بڑھ جاتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں اور وہ مسکرا بھی رہے ہیں اور شرما بھی رہے ہیں کہ میں کیسا جی کمزور بندہ ہوں کہ ایک ہی نکاح پر میں نے اکتفا کیا ہوا ہے۔ اس وقت اس نکاح کی محفل میں کچھ حضرات شرما رہے ہیں اور وہ جو ہے نا نیت کر رہے ہیں دل میں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ حضور کی، خلفائے راشدین کی، اشرف بشرا کی اور تمام صحابہ کی اس سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان ماشاءاللہ ہمت کر رہے ہیں۔ کیوں جی آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیوں جی آپ لوگوں کو بھی قبول ہے؟ 20,000 حق مہر میں قبول ہے؟ محترمہ کی آواز ہی نہیں آ رہی، قبول ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی محترمہ، جی محترمہ
شکر ہے. اچھا جی چلیں جی، اللہ پاک بھی قبول فرمائے اور قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کے جوڑے کو سلامت رکھے، خوشیوں خیروں برکتوں کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے. محبت سے رہنے کا حکم آ گیا، یہ ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنا ہے، لڑنا نہیں ہے. جی لڑو گے تو نہیں آپ ان سے. آپ دونوں دین دنیا دونوں میں ترقی کریں، قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں. دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس نکاح کو انتہائی بابرکت بنا دیجیے، جیسے تیرے بڑے بڑے پیارے نیک بندوں نے نکاح کر کے بڑے بڑے دین کے کارنامے انجام دیے. یا اللہ ان کو بھی ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہوئے، یا اللہ دین دنیا دونوں میں ترقی کرنے کی، اپنے پیارے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے. اور یا اللہ جیسے تیرے پیاروں نے حقوق ادا کیے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. والدین کو بھی مطمئن فرمائیے، خاندانوں کو بھی مطمئن فرمائیے، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.